کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد 2 مرتب رابعہ ربا افسانہ نگار شاہد جمیل قلم نام شاہد جمیل احمد پیدائش 12 مئی 1959 موضع برہنہ تحصیل نوشہرہ تعلیم MSc آنرز ایگریکلچر انٹامولوجی MBA مارکیٹنگ تصنیف آؤ فاختہ گھر لے چلیں افسانے جاگرن افسانے سرخ گلاب افسانے کبوتروں کا سپلائی پلان ناول اور دیگر افسانہ ہمزاد ٹھک 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 کون ہے بھائی میں ہوں میں کون ابن فلاں کون ابن فلاں کون حد ہو گئی بھائی یہ کنڈیالے چوہے جیسے بالوں والا بابا میری جان کو آ گیا ہے یہ حیات کا منکر نکیر ممات سے پہلے ہی پوچھ کر رہے گا آخر میں کون ہوں اگرچہ یہ دروازہ بھی میرے لیے نامانوس نہیں بلکہ میرے اپنے جسم کا دروازہ ہے اور یہ بابا بھی کوئی غیر نہیں بلکہ میرا اپنا جسم ہی ہے مگر مجھے اس مورک کی لاٹھی کو ایک طرف کھسکانے کے لیے بتانا پڑے گا میں کون ہوں ورنہ مجھے اندر داخل ہونے نہیں دے گا اور میں ناکام جادوگر کے نوخیز بچے کی طرح مرا پڑا رہ جاؤں گا یہ بابا دراصل میرے لیے دربان ہونے کے ساتھ ساتھ زندگی کی اس اجنبی اذیت کا استعارہ ہے جو کسی بیگانے در پر دستک دے سے در آتی ہے تو دیکھ اے زندگی میں تیرا ایلن پوپالٹی مور کی گلیوں سے چنی اپنی ہڈیوں مانگے تانگے کے ملچے کوٹ اور دریدہ پتلون کو سانسوں کی ڈور سے باندھتے ہوئے ویرانے کی طرف جا رہا ہوں جہاں میری بلیاں اور کتے کچرے سے نکالے ہوئے کھانے کا انتظار کر رہے ہیں ابھی کچھ ہی دیر میں لمبی لمبی پیلی گھاس سے لپٹ کر ہمیشہ گلیاں سو جاؤں گا مگر یہ کیا میرا مطلق اندھیروں سے آشنا ہوتی بھی آنکھوں کے سامنے کسی نے دنیا کی مختصر ترین ڈرونی کہانی کا اسکرپٹ لہرا دیا زمین پر آخری آدمی اپنے کمرے میں تنہا تھا درست ہے بھائی آج کے انسان کے لیے کہانی ہارر تھنکنگ کا باعث ہو سکتی ہے کہ وہ لاکھوں سال بعد بھی خیر و شر کے فلسفیانہ یا مذہبی نقطۂ نظر میں بری طرح جکڑا ہوا ہو واقعیت پرستی اسٹوکزم نے خیر و شر کے وجود سے انکار کر کے انسان کے دیرینہ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی مگر پھر سلیب بلال نے میرے بھائی ولیم جیمز کی وہ درگت بنائی کہ خدا کی پناہ مر گیا بیچارہ اپنی ہی آگ میں جل کر جرمن سپاہیوں کی طرح جرمن فلاسفر بھی بڑا تیز نکلا کیا مطلب کون سا فلاسفر ایک منٹ کہیں کوئی نازی سپاہی میری جان لینے تو نہیں آ رہا کیا بات کرتا ہے گھامڑ یہ امریکہ ہے امریکہ اچھا ہاں یہ سسر ولیم لیمس کی بات کر رہا ہوں اچھے خاصے دماغ کو چلنے سے روک دیا ہے اس نے چڑھا دیا اپنی فکر کو عام زندگی کی بھیٹ میں لے بیٹھا میرے اقبال کو بھی کھپا دیا ماحول کے بیچ بٹھا دیا اسے بھی تو 72 مسنت پر بنا دیا اس کو بھی اسٹیچو فکر کو لاٹھی سے مارتا ہوا لایا اور زبردستی تسلیم کروایا اور اس سے خدا کے وجود کو پھر وہی جرمنوں والی چال کی کہ خدا کے وجود کو تسلیم تو کیا مگر اس کی قدرت کو منطقی طور پر مسکن کاموں تک محدود رکھا اور اس طرح ہماری دنیا میں شر کی موجودگی کو لازم قرار دے کر سرخرو ہوا آہا خدا کو ڈھونڈنے نکلا تھا شیطان کی تلاش پر متوجہ ہوا آہا میرے نزدیک مذکورہ بالا مختصر ترین کہانی ڈرونی نہیں بلکہ فکری اور نظریاتی ہے اس کی تہ تک جانے کے لیے ہمیں اپنی سوچ کے بنائے ہوئے سانچوں کو توڑ مروڑ کر ایک طرف پھینکنا پڑے گا دشوار ہے مگر چند لمحے ملن 2 گھڑی گفتگو کے نشاط انگیز تصویر میں یہ بھی کرو فلسفہ و فکر کو شگافیوں کو دل و دماغ میں جگہ دینی ہو تو روایت کے مردوں کو پاؤں تلے رونا پڑتا ہے یوں بھی ہمارے روایتی ذہنی سانچوں کی حیثیت بھٹا خشت پر اینٹیں
پتنے سے مماثل ہے، ایک جیسی رٹی رٹائی پتی پتائی لال بٹوری اینٹیں، سر پھوڑنے کو دل کرتا ہے ان اینٹوں سے۔ اگر میں کہوں کہ مختصر ترین کہانی ہماری اس ظاہر دنیا سے متعلق نہیں ہے بلکہ ہم ذات سے جدائی اور تنہائی کا بیان ہے تو کیسا ہے؟ ایک نیٹ یار، سانس کھینچ کھینچ کر میری پتلیوں کی رگیں چڑھ گئی ہیں، چند لمحے پیلی گھاس کے گداز سے لپٹ کر انہیں موزوں کر لوں۔ ہاں تو میں حمزاد کی بات کر رہا تھا۔ حمزاد کی بات سے پہلے حمزاد کا نوحہ، ان لوگوں کا نوحہ جو فکری لحاظ سے ازل کے تنہا ہیں، جن کے محرم راز گورے جاسوئے ہیں، جن کی بات سنتے اور سمجھنے والا کوئی نہیں۔ بہت پہلے کی بات ہے، بہت پہلے کی نہیں بلکہ بہت بہت پہلے کی بات ہے، 4.5 ارب سال یا پھر شاید 14.25 ارب سال سے بھی پہلے کی بات، جب میں اور میرا حمزاد کسی نامعلوم کہکشاؤں کے کسی بے نام سیارے پر یکجاں کی طرح رہتے تھے۔ صدیوں کے ارتقائی سفر کے باعث ہماری حیات تصوراتی جنت کے موافق ہو گئی تھی۔ شرکی قوتوں اور ارواح مقررہ کے ذریعے کسی اور کہکشاں کے کسی اور سیارے کے پتان میں قید کیا جا چکا تھا۔ ہم لوگ اپنے ذہن کے ارتکاز سے اپنے ماحول میں موجود مقناطیسی میدان کو استعمال میں لاتے ہوئے اپنے گرد کی چیزوں کو فقط تصور کرنے پر حاصل کر لیا کرتے تھے۔ اپنے ماحول میں موجود الیکٹرک پاور کو استعمال میں لا کر لاکھوں میل تک پیغام رسائی گفتگو عوامل اور اسرا پر قادر تھے۔ اگرچہ یہ سب لوگ روحانی طور پر ایک جیسی طاقت کے متمل نہ تھے، تاہم ارتقائی عروج کے ثمرات سبھی کو لوگوں کو بڑی حد تک بہم تھے۔ ایک جرمن کہاوت ہے، جس چیز کو آنکھ نہیں دیتی اس کے لیے دل کا افسردہ نہیں ہوتا، کہ مصداق ہماری اس دنیا میں ان اندیکھے خدا کا تصور موجود نہیں تھا۔ اگرچہ بدروح ٹویا اور شیطان اوکی جیسی مخلوقات کو پاتال بدر کر دیا گیا تھا، مگر روحانی طاقت کے حصول اور استعمال سے متعلق ایک مقابلے بلے اور مباہلے کی فضا ہم لوگوں میں موجود تھی۔ نظریہ اضافیت کے مطابق ہم لوگ اپنے اجسام یعنی مادے کی کیفیت سے نکل کر لائٹ یعنی کہ نور کی کیفیت میں رہ رہے تھے۔ تمام روحیں اس وقت تک آزاد تھیں اپنی قوت کے مطابق محصور اور شادہ بھی۔ ہر روح کا اپنا دائرہ عمل اور الیکٹرک اور مقناطیسی فیلڈ مختلف تھی۔ اس طرح لاکھوں سال گزر گئے، اب ایک دو خزنوں کے سے واضح تبدیلی ہمارے جہاں میں دیکھی اور محسوس کی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہونے لگا ہم لوگوں کے مقناطیسی اور الیکٹرک فیلڈ ہماری مرضی کے مطابق کام کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ کبھی کبھی تو اتنے زبردست جھٹکے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہماری حالت اسٹیٹ تبدیل کی جا رہی ہو، اور یوں لگتا ہے جیسے کچھ ہی دیر میں پھر ہم لوگ نور سے مادے کی کیفیت میں چلے جائیں گے، مگر پھر کچھ وقت کے بعد میں ہماری پوزیشن درست ہو جاتی ہے۔ پھر یوں ہوا کہ شاں کی تیز آواز آتی اور ہماری کروڑوں اور اربوں روحوں میں سے کچھ ہی روحیں غائب ہو جاتی۔ پہلے تو ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نور یا روح کی حالت میں آنے کے بعد ہم ہر قسم کے کنٹرول سے مبرہ ہو جائیں گے، مگر اب ہمیں ایک سپر نور کی موجودگی کا احساس ہونے لگا تھا۔ وقتاً فوقتاً ہماری طاقت کی فیلڈ میں خلل آنے لگا تھا۔ یہ معلوم نہ تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے۔ اپنی طرح ہم لوگ اپنی توجہ کا ارتکاز کمزوری یا خلل ہی قرار دے دیتے تھے۔ پھر ہم نے دیکھا ہمارا ایک حمزاد نہ تو فیلڈ ٹوٹنے کا شکار تھا، نہ جھٹکوں سے پریشان۔ ہم سے کئی روحوں نے اس سے اپنی کیفیت کا اظہار کیا، مگر وہ کچھ نہ بتاتا تھا، مگر صرف مسکراتا تھا۔ اب وہ ہمیں کبھی کسی عجیب و غریب تماشے میں بھی دکھایا کرتا۔ ہم لوگ اتنے زور سے گھماتا کہ ہم لوگ مادے کی کیفیت میں چلے جاتے، اور پھر ہمیں اتنے زور سے دوڑاتا کہ ہم لوگ شاں کر کے واپس اپنی نور کی حالت میں بدل آتے۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ ہم سب روحوں کے مقناطیسی میدان میں الیکٹرک فیلڈ بے اثر ہو گئے۔ ہم لوگ بے بسی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ہم لوگوں میں سے کچھ انرجی ختم ہونے لگی۔ اس موقع پر بھی ہمیں اپنی انرجی ٹرانسمیشن کا احساس ہوا۔ نینو سیکنڈ سے بھی کئی ہزار درجے کم وقت ہم لوگ کن روشنی یا زندہ رہنے کے مائکرو ویو کو طاقت حاصل ہونے لگی۔ یہ بات تو طے تھی کہ ہماری دنیا میں کوئی سپر طاقت ہمیں زندہ رکھے ہوئے تھی۔ لازمی طور پر یہ طاقت وہی ہو سکتی تھی جس نے ہماری تمام تر طاقت ختم کر دی تھی، یا پھر اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ لاکھوں سال اس طرح گزر گئے۔ ایک دن سپر روح کا ظہور عمل میں آیا۔ روح دراصل میرا حمزاد ہی کی روح تھی، مگر یہ بہت ہی پیچیدہ تھی، برقی راستوں سے اور مقناطیسی میدانوں سے مزین اور محفوظ ہو چکی تھی۔
اس کی موجودہ قوت اور قدرت کا انداز اس بات سے لگا لیں کہ ہم ایسے اربوں خربوں روحوں کی تمام قوت اس کے اختیار اور استعمال میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اپنے ظہور کے بعد ہمزاد نے تمام روحوں کو مخصوص مقام پر محفوظ کر دیا اور اپنی مرضی سے ان کی انرجی کو ٹرانسمٹ کرنے لگا۔ مادے سے نور میں تبدیلی کے وقت ہم نے 34.5 ارب میل فی سیکنڈ سے زیادہ رفتار کے ساتھ سفر کیا تھا۔ پھر اس طرح کئی نور قرنوں اور کئی برقی رفتاروں کے مقامات پر آئے اور گزر گئے۔ ایک دن پتہ نہیں ہمزاد کو کیا ہوا کہ اس نے 2 روحوں کے معنی اور مستقبل کے چکر میں ڈال کر ایک لمبے چکر میں ہی ڈال دیا۔ پھر یوں ہوا کہ معنی اور مستقبل کے عدم تعمیل کے باعث ان روحوں کے درجے میں تنزلی کر کے ان کی حالت نور کو مادے کی کیفیت میں تبدیل کر دیا۔ لو بھائی، یہ تھے اور یہ تھی ہماری کہانی۔ جب ہم لوگ روح تھے، ہم ذات کے قرب میں تھے، مگر اب اپنی باری باری مادے کی حالت میں پہنچے تو ہمارے بیچ کئی سیاروں کے کشاؤں کے دبیز پر پڑتے تائے حائل ہو کر رہ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ ہم لوگوں نے ہمزاد سے دوری کے سبب رونا پیٹنا شروع کیا، مگر اب اتنے نوری سال کے فاصلے پر مغناطیسی اور برقی میدانوں کے بغیر ہماری رسائی اگر 100% ناممکن ہے تو محدود ترین ضرور ہو گئی۔ یہ ناممکن اس لیے نہیں کہ ہمزاد اپنی مرضی سے کچھ مادی جانوں کو الیکٹرک فیلڈ کے ذریعے روحانی طور پر ایک جھلک دکھا بھی دیتا تھا، شاید اس کے لیے ان لوگوں کے ذریعے اس کا نام اور مقام مناسبت تک قائم اور زندہ رہے۔ ہمزاد کی مرضی کے مطابق میں نے اپنی قید کے مقام میں جس زمین یا اس جیسا کوئی سیارہ تصور کر لیں، یا پھر کم درجے یا اپنے مادے کی حالت کے مطابق کم درجے عوامل میں کئی صدیوں کے ارتقاء کے نتیجے میں ترقی بھی حاصل کی، جو ہماری صاف فکر اور ہمارے مختلف زمانوں کے لحاظ سے بڑی ارفع اور اعلیٰ بھی دکھائی دے پڑتی تھی۔ نظام شمسی ہی کے کسی دوسرے سیارے کی دریافت ہو کے مادے کے ہوا میں جہاز کے رفتار سے اڑانے کا معاملہ، یا پھر بھاری بھرکم ٹھوس اجسام کا پانی پر تیرنے کا مسئلہ، یہ سب بھی مجھے تو حیرت زدہ کرنے کے لیے کافی تھے۔ چونکہ میں نے عرفہ سے ادنا کی طرف سفر کیا، اس لیے میری سرشت میں روح کی محبت اور ہمزاد سے ملاپ کی تڑپ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اگرچہ ہمزاد نے میری نور کی طاقت کو سلب کر لیا ہے، مگر مجھے فکری طور پر زندہ رکھنے کے لیے سوچنے اور سمجھنے کی طاقت سے بحال بھی رکھی ہے۔ اپنی اس مخفی طاقت کے بل بوتے پر میں نے اپنی روح کو کھوج اور ہمزاد کی تلاش کا سفر جاری رکھا۔ اس وقت جب میرا نام حلاج ہوا کرتا تھا تو میں نے چیخ کر ہمزاد کے راز کو افشاں کرنا چاہا۔ چونکہ ہمزاد کا کوئی ہمراز نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے ظاہری عوامل کو استعمال کر کے فوری طور پر میری مادے کی کیفیت کو نور میں تبدیل کر دیا، تاکہ میں اپنے دیگر ہم نفسوں کے اذہان کھولنے اور حقائق سے آگاہ کرنے سے باز رہ سکوں۔ اور پھر میرے ہی ہم نفسوں نے ظاہر کے لباس میں پہن کر میری پھانسی کے نام پر مہر کی صدق لگا دی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تمام کائنات کے مادے سے لے کر بنی ہے، اور دراصل مادہ اور نور ایک چیز کے 2 پرتوں پر ہیں، اور ان کی مقدار اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کائنات میں ایک جتنی یعنی یکساں ہے۔ ان کی صرف حیت تبدیل ہوتی ہے، یعنی مادے سے نور میں اور نور سے مادے میں، مگر یہ ختم نہیں ہوتے۔ اس سوال کی کوئی اہمیت نہیں کیا روحوں نے زمین سے آسمان کا سفر کیا، یا البتہ مادے اور لائٹ کے لیے تو الگ مقام مخصوص کیا۔ مجھے اپنے مادی کیفیت کی تبدیلی کا پتہ چلا تقریباً 20ویں صدی کے آغاز میں، جب میرا نام نیوٹن ہوا کرتا تھا اور میں نے حرکت اور ثقل کی قوتوں کو دریافت کیا۔ اس وقت معلوم ہوتا تھا جیسے میں نے کائنات کے سب رازوں کو معلوم کر لیا، مگر جب آئنسٹائن نے کے روپ میں جنم لیا اور نیوٹن کے برعکس نظریہ اضافیت یعنی کہ نظریے کے فاصلے کو فاصلہ اور وقت اضافی ہے کہ بنیادی رکھی اضافت کی اسپیشل تھیوری نے تو مادے کے تحت نور میں تبدیل کا پتہ لگایا، میں نے رومی کے بن کر بھی آواز لگائی جو کسی نے سنی نہیں۔ تمام کے باوجود ہمزاد نے بھی مجھ سے محبت کا رشتہ قائم رکھا، مجھے علم شریعہ سے مستفید کیا۔ میرا میلان نہ تو بھٹکے نہ ہی حد سے بڑھے، پھر بھی کسی طریقے سے میرے مقناطیسی اور الیکٹرک فیلڈ کبھی کبھی ارتعاش پیدا کر دیتا ہے، مگر پتہ نہیں اس نے مجھے مزید کتنی صدیوں تک نامراد اور نارسا رکھنا ہی۔ کبھی کبھی تو مجھے فاصلے اور وقت کی اکائیوں کی طرح اپنا ہر فعل، اپنی ہر سوچ، ہر فکر، ہر احساس، ہر پہنچ اضافی یعنی کہ ریلیٹیو لگتی ہے۔ سوچتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو پھر میرا ہر کام اور عمل بے معنی اور لایا نہیں ہے۔ اگر غور کیا ہے تو میرا مقصد نوری کیفیت کی تلاش اور ہمزاد سے ملاپ کے لیے ہے، اگرچہ ہمزاد کے مسموعات غیر متزلزل ارادہ کی نوید ہے، مگر پتہ نہیں میری حالت میں تبدیلی اور ہمزاد سے ملاپ کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے کی میں کتنی صدیوں کتنے نوری قرن صرف ہو جائیں۔ یہ سب سوچ کر میرا دل ڈوب جاتا ہے۔ میں پھر اپنے خول یعنی اپنے جسم میں پناہ ڈھونڈتا نظر آتا ہوں۔
اسی پناہ کے لیے ابھی میں اپنے جسم کے دروازے پر دستک دی ہے. میں نے اختتام